السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پجاری ایپیسوڈ نمبر 32۔ اور تم جانتے ہو کہ نواب شمشیر اس دنیا سے کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کے دل میں تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو گئے تھے اور تم نے ان کی غلطیوں کی ان کو اتنی بڑی سزا دی تھی کہ شاید کسی نے کسی کو اتنی بڑی سزا نہ دی ہو۔ تم یقین کرو کہ ان کے دل پر غم کی پرچھائیاں اس طرح چسپاں ہو گئی تھی کہ وہ جی نہ سکے۔ تم جانتے ہو کہ نگار انہیں کتنی پیاری تھی۔ نگار کا حال وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں تمہیں اگر نگار کے بارے میں بتاؤں تو تم یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں، مگر بیٹے تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کچھ دیر انتظار کر لیتے تو صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں خاتون، میں نے کہا، اور عمر رسودہ خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو میری حیثیت میں؟ جی، حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سالار نہیں ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو دھوکہ دے کر اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ اب بھی اگر آپ مجھے سالار کہنے پر آمادہ ہیں تو جس محبت سے آپ نے مجھے اپنے درمیان خوش آمدید کہا ہے، وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کا دل نہ توڑوں۔ میرے ان الفاظ پر زاہدہ بیگم نے مجھے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولیں، اب بھی تمہارا دل نہیں دکھا ہے ہمارے لیے؟ نواب کی موت بھی تمہارے لیے بے مقصد رہی؟ خیر، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انسان تو ہو، کسی اور رشتے سے نہ سہی، انسانیت کے رشتے سے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ خیر، تمہاری مرضی۔ تم کہتے ہو کہ تم سالار نہیں ہو۔ جی، میں یہی کہتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہم سب اندھے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں سمجھتا۔ پھر اس سفید جھوٹ کا کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہوں گا، خاموش رہوں گا۔ لیکن ایک بار نگار سے تو مل لو، ذرا اسے بھی بتا دو کہ تم سالار نہیں ہو۔ اگر تمہارے درمیان اس بات پر سمجھوتا ہو گیا تو ہم بھی اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے، اور جو فیصلہ تم کرو گے وہی منظور ہوگا۔ کاش تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ تمہارے جانے کے بعد نگار ایک نیم مردہ لڑکی بن کر رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن آخری بار میں آپ سے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بعد میں آپ کو ان حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے اس کہانی میں ایک بے گناہ انسان سمجھیے گا، اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ زاہدہ بیگم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھر آئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، نگار سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم پر احسان ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ۔ میں تم سے اب یہ آخری بھیک مانگتی ہوں، اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تو تمہاری مرضی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر بھی میں باہر نکل آیا، اور باہر نکلا تو میں نے ان تمام لوگوں کو تھوڑے فاصلے پر کھڑا پایا، خاص طور سے لڑکے اور لڑکیاں یہاں موجود تھے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، کیا ہوا امی؟ یہ بھائی صاحب شرافت سے مان گئے یا پھر ہم انہیں مارشل آرٹ کے داؤ دکھائیں؟ شٹ اپ! تم میں سے کوئی ان سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ جناب عالی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ وہ سب میری جانب جھپٹ پڑے، اور معمر خاتون نے انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور ہنستے کہکے لگاتے وہ لوگ مجھے ایک طرف لے کر چل دیے۔ دل کی کیفیت وہی تھی، اور میں پربھو دیو کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہی کام کر رہا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات تسلیم کر لینی تھی کہ میں سالار ہی ہوں، اور یہاں کے حالات سے مجھے بہت سے فائدے حاصل کرنے تھے، لیکن نہ جانے کیوں
उन लोगों से मुलाकात के बाद दिल को दुख का एहसास हुआ था। ये भी सोच लिया था कि काश मैं सचमुच इस घराने का फर्द होता। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। यहाँ की लड़कियाँ मुझे लिए हुए एक दरवाजे पर पहुँच गईं। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया और उसके बाद फ़ौरन वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अजीब सी सूरत हाल थी। मैंने घबराई हुई नज़रों से उस कमरे का जायज़ा लिया। नहायत आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे। दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों पर बेहतरीन पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक जानब मसहरी थी जिस पर 2 तकिए रखे हुए थे। मसहरी की बाईं जानब फूलों का एक बहुत बड़ा दस्ता नज़र आ रहा था जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे, जिनके अतराफ में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक हसीन लड़की मौजूद थी जिसके लंबे बाल पैर की आखिरी हद तक आ रहे थे। बहुत ही हसीन लिबास में मलबूस, जो मशरकी कफ़ियत का हामिल था, वो खिड़की की तरफ रुख किए हुए सकते के आलम में खड़ी हुई थी और मैंने उसके बदन में हल्की हल्की लर्जिशें महसूस की। बमुश्किल तमाम मैंने खामोशी का ये तिलस्म तोड़ा और कहा, सुनिए। मेरी आवाज़ सुनकर लड़की के जिस्म में हल्की सी थरथराहट पैदा हुई और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया। आंसुओं से लबरेज हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी और उसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते के आलम में उसे देखता रह गया। ये सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों में उतरता जा रहा था और उसकी हसीन और बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। उसके चेहरे के नकूश उन मुअम्मर खातून से मिलते थे। मैं चंद कदम और आगे बढ़ा और लड़ती हुई आवाज़ में कहा, आपका नाम शायद निगार है। जी हाँ, मेरा नाम निगार है। और उसके लहजे में संगीन गुस्सा था। सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं। निगार के मैं सालार हूँ। उन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम सालार नहीं है। हो सकता है कि मेरा चेहरा सालार से इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये गलतफहमी सबसे ज़्यादा आपके लिए भयानक हो सकती है। उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर बोली, आखिर आप यहाँ क्यों आ गए? बस आप ये ना पूछें तो अच्छा है। आप अच्छा बुरा सोच सकती हैं। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो आगे बढ़ी और उसने मेरे सीने से सर टिका दिया। माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना तज्जिया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे दूर होकर मैं ज़िंदगी से इतनी दूर हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। कुछ भी नहीं कर सकता था। सकते के आलम में खड़ा था। निगार के दिल की भड़ास निकल गई। उसने सर उठाकर मुझे देखा और बोली, मुझे माफ़ नहीं करोगे? ये वो लम्हात थे जहाँ पहुँचने के बाद मुझे तस्लीम कर लेना था कि मैं सालार हूँ और इस ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ। उसके बाद मुझे निगार से हर किस्म के इख्तलाफ ख़त्म कर देना था, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ आगे ना बढ़े। ये नर्मो नादक वजूद जो इस वक्त मेरे सीने से लिपटा हुआ था, इस कदर हसीन था कि मेरी जगह कोई भी होता तो बेइख्तियार हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक अनोखा एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ। 2 शिकायत भरी निगाहें, 2 आंखें मुझे देख रही थी, मुझ पर गौर कर रही थी। ये जानना चाहती थी कि मैं अपने वादे से किस हद तक मुनहरफ हो सकता हूँ, और ये आंखें अनाशिया की थीं। मैं चौंक पड़ा। इस दौरान मुझे अनाशिया का कोई वजूद नहीं मिला था। वो गुम हो गई थी और हकीकत ये है कि मैं भी उन दिनों उससे दूर हो गया था। वो मुझे याद नहीं आई थी। प्रभुदेव ने उसका मुझे मौका ही नहीं दिया था और इस तरह मुझे अपने जाल में फांस दिया था कि मैं सोचने के काबिल नहीं रहा। और अचानक निगार की आवाज़ उभरी, मुझे माफ़ नहीं करोगे सालार? क्या इस बात के कोई इम्कान है कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले? मैंने गहरी गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सालार नहीं हो? हाँ, मैं ये ही कहना चाहता हूँ। तो फिर कौन हो तुम? ये नहीं बताना चाहता। सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते कि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? काश कि आप इस बात पर यकीन करें जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा। और वो मुझे देखती रही और फिर उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, एक दरख्वास्त कबूल करेंगे आप? जी फरमाइए।
اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تو ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، لیکن آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے آنے کے بعد یہاں زندگی لوٹ آئی ہے۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، جو ابو کی موت کے بعد بالکل بجھ گئی تھیں۔ اگر مناسب سمجھے تو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں، ہمیں تھوڑی سی خوشیاں مل جائیں گی۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی پر کچھ ظاہر نہیں کروں گی۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ سزا صرف میرے لیے مخصوص کر دیں، صرف میرے لیے۔ آخر میں پھر اس کی آواز سسکی میں تبدیل ہو گئی اور میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، میری دعا ہے محترمہ نگار کہ آپ کی خوشیاں واپس آ جائیں۔ میں جو کچھ بھی ہوں آپ نہیں سوچ سکتی کہ کس طرح میں نے اپنے اوپر جبر کیا ہے، ورنہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ گویا آپ میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اسی پر بضد ہیں تو یہی سوچ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ میرے اور اپنے درمیانی فاصلے کو برقرار رکھیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد بات بنائے نہ بنے گی۔ میں جانتی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن ان لوگوں کے سامنے ان باتوں کا اظہار نہ ہو۔ خدا کے لیے ان لوگوں کا دل نہ توڑیے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ اوکے، میں نے کہا، اور پھر بولا، آئیے باہر چلیں۔ آپ لوگوں کو جو خوشی بتانا چاہتی ہیں بتا دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیاں گول کی شکل میں ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے اسی وقت سارے انتظامات بھی کر لیے تھے، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سبھی خوش ہو گئے تھے، لیکن میں بڑی پریشانی کا شکار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ویسے زاہدہ خاتون کی نگاہیں بہت تیز تھیں، کیونکہ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے تنہائی میں مجھ سے کہا، لگتا ہے سالار تمہارے اور نگار کے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا۔ یہ بات نہیں ہے آنٹی، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیسا سمجھوتا؟ ہم اپنا تجزیہ کریں گے، علیحدہ علیحدہ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کتنا خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ اس بات کو ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرو۔ جی فرمائیے۔ اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ بہتر ہے۔ ویسے سالار تم نے میری لاج نہیں رکھی۔ کیوں آنٹی؟ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ نواب صاحب کس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم اپنی رنجش نہ بھولے۔ ٹھیک ہے آنٹی، وقت آپ کو میری الجھنوں کا حل بتائے گا۔ کتنی دعائیں کی ہیں میں نے تمہاری واپسی کے لیے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد رات کا مرحلہ آ گیا۔ مجھے نگار کے کمرے میں سونا تھا۔ میں نے نگار سے کہا، نگار، وعدے کے مطابق ہمیں الگ الگ ہی سونا چاہیے۔ تم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تم مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ اصل بات یہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں آپ کے کمرے میں سویا تو مستقبل میں آپ کو انتہائی دکھ ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا، اور میرے لیے ایک اور کمرہ منتخب کر دیا گیا۔ لیکن کمرے میں پہنچنے کے بعد میرے دل میں پریشانیوں نے گھر کر لیا۔ راجا پربھو دیو نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا میں نے اسی کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن اب ذرا راستہ بدل گیا تھا۔ یعنی راجا پربھو دیو کی طرف سے حکم تھا کہ تھوڑی سی رد و قدا کے بعد مجھے یہ بات تسلیم کر لینی ہے کہ میں سالار ہی ہوں، اور اس کے بعد مجھے نگار کی قربت اختیار کر لینی تھی، اور اس کے لیے پربھو دیو نے خصوصاً کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کی پہلی عورت سے انحراف نہ کروں اور یہ سمجھ لوں کہ یہ میری مجبوری ہے۔ شرافت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ضرورت اپنی جگہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجا پربھو دیو سے انحراف کر کے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے مجھے جو علم دیا تھا اس کی بدولت میرے اندر بہت اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ میں جس طرح بھی سوچتا مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ آخر کار میں اپنے ماں باپ کا سراغ لگا ہی لوں گا، اور راجا پربھو دیو اس سلسلے میں میرا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن اب یہاں اس صورتحال میں
آ کر میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی اور شخصیت کے دھوکے میں ایسی عورت کو داغدار کروں جو شوہر پرست ہے، جو اپنے شوہر کے لیے رو سکتی ہے۔ بہرحال صبر کرنا تھا، یہ بھی دیکھنا تھا کہ راجہ پربھو دیو پر اس بات کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے معذرت کر لوں گا، اس سے کہوں گا کہ راجہ پربھو دیو مجھ سے دنیا کا ہر کام لے لو، لیکن ایسا کام نہ لو جو میرے ضمیر کو ریزہ ریزہ کر دے۔ ضمیر ہی کی تو بات تھی کہ مہا سانولی کے منہ پر تھوک کر آ گیا تھا اور معصوم لڑکی کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ جس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اس وقت وہ وحشت آسمان کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ پھر 2-3 دن یہاں گزر گئے، حالات کسی حد تک قابو میں آ رہے تھے۔ میں نے یہاں کے معاملات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نواب شمشیر صاحب اس گھر کے سربراہ تھے، ایک وسیع کاروبار کے مالک۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں نگار سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سالار نامی ایک شخص سے ہوئی جو دنیا میں اکیلا تھا اور اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ سرکش اور خود سر نوجوان تھا، اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ ادھر نگار بھی خود پسندی کا شکار تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ بہرحال وہ جو کچھ بھی ہے، سالار ان کا لے پالک ہے۔ ایک دن نواب صاحب نے نگار کی شکایت پر پرسالار کو طلب کر کے اسے برا بھلا کہا اور وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد نگار کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ ادھر نواب صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر اجڑ گیا اور اس پشیمانی میں وہ زندہ نہ رہ سکے۔ بس یہ کہانی تھی سالار کی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے سالار کیوں سمجھ لیا۔ بعد میں اس کا بھی حل دریافت ہو گیا۔ سالار میرا ہم شکل تھا اور انتہائی ہم شکل، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن پتہ نہیں راجہ پربھو دیو کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا اور پربھو دیو اس خاندان میں یہ گندگی پھیلا کر کیا نتیجے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک شخصیت اور تھی، زاہدہ کے والد مرزا رحیم بیگ۔ مرزا رحیم بیگ وہی بزرگ تھے جو اسٹیشن پر کہیں سے آئے تھے اور ایک گوشہ نشین انسان تھے۔ دیکھنے میں ہی خاصی بزرگ شخصیت معلوم ہوتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس دوران نگار طرح طرح سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ راجہ پربھو دیو تلاش کے باوجود مجھے دستیاب نہ ہو سکا۔ اس نے مجھ سے فاصلے اختیار کر لیے تھے، اور ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک انوکھی شخصیت کا مالک تھا۔ پھر اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اس شام 6 بجے کے قریب ہم لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے کہ ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ میں جس کو ہتھکڑیوں سمیت نیچے اتارا گیا، اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا، اور اس کا حلیہ بے شک خراب تھا، لیکن صورت خراب نہیں تھی، وہ سالار ہی تھا۔ اسے دیکھ کر سب سکتے کے عالم میں رہ گئے۔ کار سے ایک صاحب نیچے اترے اور مرزا رحیم بیگ کے پاس پہنچ گئے۔ رحیم بیگ نے حیران نگاہوں سے انہیں اور اس شخص کو دیکھا، لیکن کسی کے منہ سے کوئی بھی لفظ نہیں نکلا۔ اتنی دیر میں سب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہاں ہنگامہ سا ہو گیا۔ یہ سالار ہے رحیم بیگ صاحب، کیا اندازہ لگایا آپ نے اس کے بارے میں؟ سالار رحیم بیگ کے منہ سے نکلا، اور انہوں نے مجھے دیکھا۔ تب اس شاندار شخصیت نے بھی مجھے دیکھا اور ایک دم سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ یہ کبھی مجھے اور کبھی سالار کو دیکھتا۔ اسی وقت سالار آگے بڑھا اور زاہدہ بیگم کے پیروں میں جھک گیا۔ زاہدہ آنٹی، خدا کے لیے میری زندگی بچائیں، خدا کے لیے میری زندگی بچائیں، میں پولیس کی تحویل میں نہیں جانا چاہتا۔ نگار مجھے معاف کر دو، نگار مجھے معاف کر دو۔ نگار خود چکر کھا رہی تھی۔ تب اچانک ہی میں ایک قدم آگے بڑھا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی سالار ہے، میں اس کا ہم شکل ہوں۔ میں آپ کو لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سالار نہیں ہوں۔ سب کی حالت بری ہو گئی اور پاگلوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر سالار بھی حیران تھا۔ البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے میری طبیعت میں ذرا تقدر سا پیدا کر دیا۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور گراتے ہوئے بولے، بدماش، تو یہاں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، تو ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ سالار ہے، مجھے پہلے ہی اس بات کا یقین تھا۔
لیکن بہرحال سوری سالار صاحب، سوری۔ اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سالار ہو، لیکن یہ بات میرے علم میں تھی کہ سالار گھر آ چکا ہے۔ اصل مجرم یہ شخص ہے، دیکھا آپ نے؟ رحیم بیگ صاحب، مرزا رحیم بیگ صاحب غصے میں بولے، لے جاؤ اس کمبخت کو، اس نے ہماری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے، لے جاؤ اس کمبخت کو۔ اور پھر میری ایک نہ سنی گئی، میں نے سنایا بھی نہیں تھا کچھ کسی کو، بس جو ہوا بہت عجیب سا تھا، بہت ہی عجیب۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو خاموش رہنے کی بجائے میری مدد کرنا تھی۔ میں تو مست کے لیے کہے جا رہا تھا کہ میں سالار نہیں ہوں، وہ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں۔ کیا نہیں کر سکتا تھا میں اس خاندان میں، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی بری کیفیت تھی میری، بڑا پریشان تھا میں، یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے لے کر چل پڑے اور بہت ہی سختی کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ مجھے تھانے میں بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا کیا ہنگامے ہوتے رہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ میں جیل میں پہنچ گیا اور اس طرح مجھے زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوا۔ جیل کی کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹی ہوئی پلستر سے آراستہ، فرش پر جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا، اور اسی طرح یہاں موجود سپاہی سخت بدمزاج اور کبھی سیدھے منہ بات نہ کرنے والے۔ بہرحال بڑا صبر آزما وقت گزرنے لگا۔ مچھروں اور دوسرے کیڑوں نے زندگی حرام کر دی، نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی، نہ دن کو چین آتا تھا، اور اس دوران کسی نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا ہفتہ، اور زندگی مجھ پر عذاب بن کر رہ گئی۔ میری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز سے نفرت ہو گئی۔ بہت مشکل وقت گزر رہا تھا مجھ پر یہ۔ راجہ پربھو دیو نے میری خبر تک نہیں لی تھی، میرے اندر ایک جنون چھا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں درست کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک کو میں بیشتر بار دیکھ چکا تھا، اس میں قیدی لائے جاتے تھے، ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے اور میں انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یہ ساری زندگی میرے لیے ایک عجیب سی شکل اختیار کر گئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر وہ ساری کیفیتیں دوبارہ ابھرتی آ رہی ہوں۔ مجھے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پر اسرار رات کی ڈیوٹی والا سنتری رات میں گشت کرتا پھر رہا تھا، اس طرف آیا تو میں تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں سلاخ والے دروازے کے پاس کھڑا ہوا۔ سنتری نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دیکھو، میرے سینے پر کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، میں نے کہا، اور سنتری آگے جھک گیا۔ میں نے اسے سینہ نکال کر دکھایا، اور جو نہیں اس نے قریب چہرہ کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اس کے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کو اسی کی طرح اپنے ہاتھ میں جکڑے رکھا، اور اس کمر سے لاک اپ کی چابیاں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چابی اپنے قبضے میں کی، پھر سنتری کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے تالا کھولا اور باہر نکل آیا۔ سنتری کا دوسرا ساتھی اپنا چکر پورا کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے کوریڈور کے موڑ پر اس کا استقبال کیا، اور جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا۔ اب میرے اندر ایک عجیب وحشت سی بیدار ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی خوفناک کیفیت ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، غالباً مجھے دیکھ لیا گیا، اور اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا کہ میں خود گھبرا گیا۔ چاروں طرف سائرن بج رہے تھے اور سپاہیوں کے گول چلے آ رہے تھے۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی تو مجھ پر گولیاں چلائی گئی۔ یہ گولیاں چنگاریوں کی شکل میں میرے دائیں بائیں سے نکل گئی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ میں نے دونوں پیروں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بھی زمین سے ٹکا دیے، اور اس کے بعد بس ایک بار پھر جانور بن گیا۔ میں جانور بن جاتا تو انسانوں کی مجال نہیں تھی کہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ میں نے ایک چیتے جیسی چھلانگ لگائی اور جیل کی دیوار پر چڑھ گیا، اور اس کے بعد دوسری طرف دوڑنے والے اب بھی دوڑ رہے تھے، لیکن کئی گاڑیاں اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ لیکن میں تو دوڑ رہا تھا۔ رات کا وقت، سنسان راستے، میرے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی، اور اس عالم میں وہ لوگ مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے۔
پھر تھوڑی سی عقل بھی آ گئی تھی۔ سیدھی اور سپاٹ سڑکوں پر دوڑنے کی بجائے میں نے ناہموار راستے اختیار کیے۔ ایک مکان کی دیوار نظر آئی، ایک چیتے جیسی چھلانگ میں نے عبور کر لیا، لیکن وہاں رکنے کی بجائے وہ دوسری دیوار سے دوسری طرف کود گیا۔ اس طرح دیواریں کودتا ہوا میں سڑک سے دور نکل آیا۔ میں بھاگا چلا جا رہا تھا اور کسی سمت کا تعین نہیں کیا تھا۔ میں نے اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کم ہو گئی تھی۔ جنگل کے ایک جانور کی طرح دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ آبادیوں کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور میں سرسبز و شاداب کھیتوں میں دوڑنے لگا۔ میرے نیچے مٹی کی نمی تھی، لیکن میں ہر طرح کے حالات میں دوڑنا جانتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے ایک عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت آبادی کے قریب نہیں تھی، بلکہ شاید آبادی کے دور کے کھنڈرات کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ پتھروں کی بنی ہوئی یہ عمارت بڑی ٹھنڈی اور پرسکون تھی، بالکل صاف ستھری، یہاں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ رک کر یہیں سانس لے لوں، اگر میرا پیچھا کرنے والے یہیں پہنچ گئے تو دیکھا جائے گا، یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گا۔ پھر مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن قدموں کی چاپ سن کر میں نے گردن اٹھائی۔ اجالا پھیل چکا تھا۔ راجا پربھو دیو ایک پیالے میں پانی لیے کھڑا تھا۔ لو، یہ پی لو۔ میں پربھو دیو کو دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اب وہ میری کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پیالے میں پانی دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں شدید پیاس کا شکار ہوں۔ عمارت کے بیرونی حصے میں کنواں ہے اور یہ اسی کنویں کا پانی ہے، تمہیں پسند آئے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ اس کے بعد حواس کافی حد تک بے حال ہو گئے تھے۔ پربھو دیو میرے پاس بیٹھ گیا، چہرے پر کچھ روٹھے روٹھے سے آثار تھے۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن اس دوران میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہارے سامنے آیا ہی کب؟ آپ کو میرے سامنے آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر وہی سوال کروں گا، کیوں؟ بس میرے اندر کچھ ایسی قوتیں ابھر آئی تھی جن کی بنا پر میں صحیح فیصلے کرنے سے قاصر ہو گیا۔ یہ بات میں نے تم سے پہلے بھی کہی تھی، سلال کے حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، بات بگڑ رہی ہو یا بن رہی ہو، جو میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ ہر قیمت پر تمہیں کرنا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سلال؟ ہاں، لیکن راجا پربھو، وہاں پہنچنے کے بعد میں نے ان لوگوں کا جو رویہ دیکھا، تم یقین کرو کہ اس رویے نے مجھے ذہنی طور پر بھٹکا دیا۔ یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تمہیں بھٹکنا نہیں چاہیے تھا، کسی قیمت پر نہیں بھٹکنا چاہیے تھا تمہیں۔ ہم پر پھر ایک بار پستیوں میں جا گرے ہیں۔ میں تمہیں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے کامیابی کے راستے چھوڑ دیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ شخص جس کا نام ناصر شاہ تھا ہمارا نشانہ تھا۔ اس خاندان نے ہمارے مفادات کو بڑے نقصان پہنچائے ہیں، خاص طور سے ناصر شاہ نے۔ ناصر شاہ بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سزا ضروری تھی اور یہ سزا اسے تمہارے ہاتھوں سے ملنی تھی۔ تفصیل نہ پوچھنا، بیکار وقت ضائع کرو گے۔ اب دیکھو نا کہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد کیا میں اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ تم سے بھی اپنے لیے تھوڑا بہت کام لے لوں؟ لیکن تم نے میری لاج نہیں رکھی، تم نے اپنے طور پر سوچا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور تم زندگی کی اس صداقت سے محروم انسان۔ بولو، کیا اس کی تنہائیاں، اس کی قربتیں تمہیں زندگی کے سب سے بڑے سرور سے دو چار نہ کرتی؟ ارے پاگل نوجوان مرد اور نوجوان عورت کی زندگی میں یہ لمحات بھی تو زندگی کی دلکشی کے حامل ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں اپنے طور پر دیا ہے وہ تمہیں پسند آیا؟ اگر میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس خاندان میں داخل ہو کر تم اپنے آپ کو اس خاندان کا فرد ظاہر کرنے کی کوشش کرنے میں کامیابی حاصل کرو گے تو یقین کرو ہمیں اس کے بعد بے حد کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی راجا پربھو دیو؟ فرض کرو کہ میں اس عورت کا شوہر بن کر اسے اپنی قربت میں لے آتا تو اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ آ گئے نا اپنی پرانی باتوں پر۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو علم دیا، جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا، اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ جواب دو اس بات کا۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنا وہ علم سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں زندگی کی ان لطافتوں سے آگاہ کیا
جو تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہیں۔ کوئی صلہ مانگا میں نے تم سے؟ نہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے پہلی بار ایک کام سونپا اور تم اس سے بھی منحرف ہو گئے۔ یہاں پر تمہیں اخلاقیات یاد آ گئیں اور تم نے ہمیں ناکامیوں سے دو چار کر دیا۔ ہمیں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نہیں سلال نہیں، تم بہت آگے کی بات کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پریشان نگاہوں سے راجا پربھو دیو کو دیکھا اور کہا، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے میں کیا کروں؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بار بار ایسے مواقع تھوڑی ملتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ سمجھ لو کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تم نے دوبارہ ہمیں کا لفظ استعمال کیا ہے، تمہارے ساتھ اور کون شریک ہے؟ سلال، کیا تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے؟ نہ کروں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن ایسے نہیں سلال، کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ جو میں چاہوں گا۔ اس نے کہا، اور اگر اس کے بعد بھی تم مجھے موقع دو گے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اور راجا پربھو دیو مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا،